السلام علیکم ناظرین، میں ہوں الوینا اور آپ دیکھ رہے پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے سپریم کورٹ کے ورڈکٹ کے بعد جو آفٹر افیکٹس آئے کراچی میں، اس کے اوپر ڈیبیٹ ہے، تاجر برادری بھی اس کے اوپر گفتگو کر رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پی ایس پی کی طرف سے بھی اس کے اوپر رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ مصطفیٰ کمال صاحب نے کافی ہارش اسٹیٹمنٹ دیا ہے سندھ حکومت کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بلڈنگز کو ڈیمولش کیا جا رہا ہے، بلڈنگز کو گرایا جا رہا ہے، یہ سولوشن نہیں ہے، بلکہ ایک الٹیمیٹ سولوشن وہ ہوگا کہ سندھ حکومت کو یہ گرا دیا جائے۔ یہ سٹیٹمنٹ مصطفیٰ کمال صاحب کی طرف سے آیا ہے اور اس ڈیبیٹ کو عوام نے بھی کنٹینیوڈ رکھا ہے کہ ڈیمولشنگ از ناٹ اے سولوشن۔ لوگ اس پہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، پیسفل پروٹیسٹ ہے۔ شارع فیصل کے پاس بھی جو بلڈنگ ہے وہاں پر بھی جو ہے لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ جس طرح ایک پرائیویٹ کلب تھا اس کو بھی ڈیمولش کیا گیا، اس کے جو اونرز ہیں وہ بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں، اس میں جو انویسٹرز تھے وہ بھی پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ لیکن سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ انفارچونیٹلی جو انکروچمنٹ ڈرائیو ہو رہی ہے وہ تو ایکسیپٹیبل ہے، کیونکہ وہ ایک انلیگل کام ہے۔ انلیگل کام کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے، کسی بھی پراپرٹی کا انلیگل آکوپیشن ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا۔ لیکن یہاں پہ ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا لوکل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹ ان تمام تر سینیریو سے وہ واقف نہیں تھے؟ کیا یہ سب کچھ ڈیلیبریٹلی ہوا یا یہ انڈیلیبریٹلی ہوا؟ کیسے ہوا؟ کیا پیپلز پارٹی اگر سارا کا سارا ملبہ لوکل گورنمنٹ کے اوپر ڈالتی ہے تو یہ کریکٹ ہے، یا پھر پیپلز پارٹی کی بھی اس میں غفلت ہے؟ یہ تمام پر سینیریو کے اوپر گفتگو کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ کچھ صنعت کاروں کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ صنعت کار کہتے ہیں کہ گیس کی اچانک بندش کراچی کی انڈسٹری کے خلاف ایک سازش قرار ہے، اور ملک میں اس وقت جو ڈیبیٹ ہے وہ یہ بھی ہے کہ ایف بی آر نوٹسز نظر انداز کرنے والوں کو نقصان ہو سکتا ہے۔ ایف بی آر کے معاملے کے اوپر بھی صنعت کاروں کو، تاجروں کو بہت سارے تحفظات ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ نیب کے حوالے سے بھی اگر ہم دیکھیں تو اپوزیشن جماعتوں کو بھی اس پر تحفظات تھے، لیکن اپوزیشن جماعتوں سے اگر گفتگو ہو یا بات کی جائے نیب ریفارمز کے حوالے سے تو اس پر بھی ان کا سخت رد عمل آیا۔ ای ووٹنگ کی اگر ہم بات کرتے ہیں، الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم کی، تو اس حوالے سے بھی کوئی خاص پیش رفت نہ ہو سکی۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے علی راشد صاحب، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے رانا احسان افضل صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون سے، ان کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ پروگرام کا آغاز کریں گے۔ جاننا چاہوں گی میں علی راشد صاحب سے سب سے پہلے کہ جو سٹیٹمنٹ دیا ہے مصطفیٰ کمال صاحب نے سندھ حکومت کے حوالے سے، جو کافی جو ہے ہارڈ سٹیٹمنٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ بلڈنگز کے بجائے سندھ حکومت گرائیں جو ساری برائی کی جڑ ہے۔ اس پہ وہ کیا کہتے ہیں؟ جی علی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی مصطفیٰ کمال صاحب کیا کہتے ہیں اس پہ اب میں میں ان سے بات کروں؟ آئی کین انڈرسٹینڈ، فرسٹریٹڈ ہیں وہ کافی۔ ایک ابھی الیکشن تھا، بائی الیکشن، جس میں وہ خود کنٹیسٹ کر رہے تھے اور بہت بری طرح ہارے وہ، تو وجہ ہے ان کی فرسٹریشن۔ ظاہر سی بات ہے، سندھ گورنمنٹ سے، پیپلز پارٹی سے امیدیں انہوں نے کافی لگائی ہوئی تھیں کہ شاید 2018 کے الیکشن میں ایک بھی سیٹ نہیں نکال سکے، اپنی بھی نہیں، تو یہ ریوائول تھا، ان کا آخری چانس تھا کہ شاید ایک سیٹ نکال لیں تو تھوڑی آکسیجن ان کی پارٹی کو مل جائے، مگر وہ بھی پیپلز پارٹی نے ان کو نہیں لینے دی۔ جو پیپلز پارٹی سے ان کی فرسٹریشن ہے بجائے، مگر ساتھ ساتھ میں یہ بھی یہاں بتانا چاہوں گا کہ جتنے بھی یہ کیسز ہیں جو ابھی منظر عام پہ آ رہے ہیں، اگر آپ ان کی ہسٹری اور ان کی بنیاد اٹھا کے دیکھیں، یہ سب جتنی بھی الاٹمنٹس ہوئی تھیں اور جتنی ایشوز تھیں، یہ 2004 اور 2005 آنورڈس کے ہیں، جب سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے پاس سارے اختیار تھے، جب یہ مصطفیٰ کمال صاحب یہاں اس شہر کے میئر تھے۔ تو ایک سوالیہ نشان بنتا ہے کہ ایک کہاوت ہے نا، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، مجھے تو یہ لگ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس پہ علی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ کویسچنیبل ہے، میرا سوال بار بار پروونشل گورنمنٹ سے یہ رہا کہ آپ کیونکہ پروونشل گورنمنٹ کا حصہ ہیں، پروونشل گورنمنٹ سپروائز کرتی ہے لوکل گورنمنٹ کو، پھر آخر کیوں آپ لوگوں نے یہ سب کچھ ہونے دیا؟ کیا یہ آپ لوگ کی ریٹ قائم نہیں تھی، آپ لوگ کی غفلت تھی، یا آپ لوگوں نے جان بوجھ کے چھوڑا؟ نہیں، دیکھیں اس وقت جو قانون تھا، جو پاورز تھیں ایک میئر کے پاس، اس کے تحت سب چیزیں ہوئیں، ان کے پاس تھیں، اور انفیکٹ ایک شہری نے، آئی کانٹ پن پوائنٹ ایگزیکٹ کیس، مگر یہ کیس کورٹ میں بھی گیا تھا اس ٹائم پہ، ہائی کورٹ میں، کہ جی یہ جو الاٹمنٹس ہو رہی ہیں آدھے لیگل آدھے ناٹ لیگل، کیا ہے؟ تو کورٹس نے اپنی آبزرویشنز اس ٹائم پہ دے دی تھیں کہ جی یہ ایڈمنسٹریٹو معاملہ ہے سٹی گورنمنٹ کا،
یہ دس ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دی کورٹس. تو یہ اس زمانے کی بات ہے, یہ اس وقت کورٹس نے کہا تھا. تو ظاہر سی بات ہے کہ کورٹس نے اس زمانے میں کہہ دیا تھا کہ یہ ایڈمنسٹریٹو معاملہ ہے, جو بھی چیزیں وہ ان کی ہیں. علی, ود ڈیو ریسپیکٹ آف کورٹس, جہاں جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ اس وقت یہ پریسیڈنٹ موجود تھا, یہ ورڈکٹ اناؤنس ہوا تھا, یہ آرڈر آیا تھا. یوزولی کورٹس میں ایسا ہوتا ہے, جو جوڈیشل سسٹم ہے, جو پریسیڈنٹ سیٹ کیے جاتے ہیں ان کو فیوچر کے لیے جو ہے رکھا جاتا ہے ایز این ایگزامپل. تو ہم کس پریسیڈنٹ کو صحیح مانیں, کس کو غلط مانیں, نمبر 1 اور نمبر 2 اس اسٹانس سے جو کہ ایڈمنسٹریٹو معاملہ تھا, اور آپ جوڈیشل جو معاملات اگر انٹروین ہو جائیں تو پھر یہ تو بہت ہی بڑی کنفیوژن ہے عوام کے لیے. دیکھیں اس وقت سندھ ہائی کورٹ, آئی تھنک, ایم ناٹ ایگزیکٹلی شور کہ کون سا کیس تھا, کیا تھا, بٹ فرام دا ٹاپ آف مائی ہیڈ آئی ایم ٹیلنگ یو, بٹ دیٹ واز دا ہائی کورٹ. بٹ آئی گیس سپریم کورٹ از سپریم, اور ان کی جو آبزرویشنز ہیں, اگر وہ کہہ رہے ہیں آنریبل کورٹس ہیں ہمارے, اور وہ جیسے ڈائریکشن وہاں سے آ رہے ہیں اس پہ ہم بالکل وی ڈوئنگ اٹ, بٹ وی ڈو انڈرسٹینڈ ہماری بٹ آر یو سیٹسفائڈ ود دس ہاف جسٹس, یا اس کو انکمپلیٹ جسٹس ہم کہیں, جہاں پہ ڈیمولش تو کر دیا آپ نے, ٹھیک ہے, کریکٹ, وہ انکروچ تھی پراپرٹی, آپ نے اس کو ڈیمولش کروا دیا, لیکن جس نے یہ سب کیا اور جس نے اس میں مدد کروائی, وہ ان کو کیسے کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا, ان کو آئیڈینٹیفائی کیسے کیا جائے گا تاکہ ونس فار آل ختم ہو جائے, دوبارہ نہ ہو پھر. I don't think it's rocket science. I think جنہوں نے کیا ہے وہ بالکل واضح طور پہ, اگر آپ تھوڑا انویسٹیگیٹو ورک کریں, ہمارے جو ادارے ہیں, جو ایف آئی ہو گئی, نیب ہو گئی, ایکسیٹرا ایکسیٹرا, لائیں جو لوگ ہیں ان کو منظر عام پہ لائیں, ان کو عبرت کا نشان بنائیں. This is what I want to ask, علی, کیا یہ جب ایک آرڈر اگر کورٹ دے رہی ہے ڈیمولش کرنے کا بلڈنگز کو, کیا کورٹ ایک کمپلیٹ آرڈر نہیں دے سکتی, ایک ایسا پریسیڈنٹ سیٹ نہیں ہو سکتا جس سے تمام تر ایشوز حل ہو جائیں؟ نہیں, دیکھیں, پریسیڈنٹ سیٹ نہیں ہوتا, یہ کورٹس کا کام نہیں ہوتا, یہ ہمیں لانی پڑیں گی ریفارمز. ایز پولیٹیکل پارٹیز ویل آل ہیو ٹو سٹ ڈاؤن اور ریفارمز کی طرف جانا ہے. پھر یہ جو پھر ڈیمولش کرنے کا ایک ادھورا کام ہے, یہ کیوں؟ آئی فیل, دیکھیں, جو آپ کو اپنی جمع پونجی جمع کر کے, ایک آئی تھنک ہر پاکستانی کا خواب ہوتا ہے کہ اس کی اپنی چھت ہو, ان بیچاروں کا کیا قصور جن کا آپ ایک دم سے ڈیمولش کر رہے ہیں. جیسے جو ٹاور ہے, یہ ہے, وہ دے ڈنٹ نو, اگر کوئی غلط تھی یا کوئی غلط کوئی لین پہ یا کوئی سائڈ لین پہ قبضہ کر کے وہ بنا دیا گیا, یا وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا توا, کسی نالے پہ نہیں تھا, کافی گجر نالے پہ ہے, اورنگی نالے پہ ہے, پھر گلشن میں پراپرٹیز ہیں, پھر اور ایریاز میں ہیں. تو یہ سب چیزیں آپ دیکھیں اب تو ہو گئی. ایک قانون کا ٹرین ہوتا ہے تھرڈ پرسن انٹرسٹ, تھرڈ پارٹی انٹرسٹ, اگر وہ انوالو ہو جاتا ہے تو اس میں آپ اس طرح ڈیمولش چیزوں کو نہیں کر سکتے, اس لیے لوگ انوالو ہیں, بہت لائیولیہڈز اور لوگوں کی جانیں انوالو ہیں جو رہتے ہیں وہاں. ٹھیک ہے, اس پہ رانا احسان صاحب, آپ کیا کہنا چاہیں گے, یہ جو کراچی میں سینیریو ہو رہا ہے اس وقت موجود ہے, اس پہ جو جی رانا صاحب, جو اس وقت سینیریو ہے کراچی میں, سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے اس کی ایگزیکیوشن ہو رہی ہے, بلڈنگز کو ڈیمولش کیا جا رہا ہے, اس پر آپ کیا کہیں گے, یہ جو اوور آل جسٹس سسٹم ہے, کیا آپ اس سے سیٹسفائیڈ ہیں یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں, یہ جو سپریم کورٹ کے آرڈر ہیں, یہ میرے خیال سے, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, یہ سو موٹو کے اوپر ایکشن لیا گیا ہے. تو جب آپ سو موٹو کورٹ اپنا جو ہے وہ اپلائی کرتا ہے, تو آپ جو جس ایشو کو ریز کیا جا رہا ہوتا ہے یا جس ایشو کو آپ انڈر ڈسکشن لاتے ہیں, تو وہ بہت سارے جو ان کے لیگل رائٹس ہیں وہ ایک طریقے سے ختم ہو جاتے ہیں. کوئی سول کورٹ میں معاملہ پہلے جائے گا, وہاں سے ہائی کورٹ میں جائے گا, وہاں سے پھر سپریم کورٹ میں جاتا ہے. تو بہت سارے جو فیزز ایک فارو کہہ لیں کہ لا پروسیجر کے تحت سے جو گزرنے ہوتے ہیں وہ اسکپ ہو جاتے ہیں, اور ڈائریکٹلی ایک ہی کیس آپ کا لگتا ہے سپریم کورٹ میں, اور وہی ججمنٹ جو ہے وہ فائنل آ جاتی ہے. اس کے اوپر بھی آپ کے پاس اپیل کی رائٹ ہوتی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں یو آر اسکپنگ جو ایک لیگل رائٹ ایک ڈیفینڈ کرنے کی کسی بھی کیس کی, میں جنرلی بات کروں. اب آپ بات آ جائے کہ سو موٹو ہو گیا اور آرڈر کیا سپریم کورٹ نے کہ آپ ڈیمولش کریں, تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک انکمپلیٹ آرڈر ہے, کیونکہ جہاں آپ ڈیمولش, وی ریسپیکٹ آور کورٹس, لیکن جہاں آپ ایک فائنل پنش آپ کس کو کر رہے ہیں, نمبر ایک آپ ان کو پنش کر رہے ہیں جنہوں نے خریداری کی, کیا انہوں نے وائلیشن کی, کیا اگر لینڈ گریبنگ ہوئی انہوں نے کی تھی, کیا اگر بائی لاز کے مطابق بلڈنگ نہیں بنی انہوں نے بنائی تھی. رانا صاحب, یہ جو
جی رانا صاحب، جس طرح آپ نے کہا کہ سزا کس کو مل رہی ہے، صرف اس کو مل رہی ہے جس نے انلیگل پراپرٹی کو خریدا، انویسٹ کیا اس میں. اب اس میں بھی دو کیٹیگری کے لوگ موجود ہیں، ایک وہ جن کو تو معلوم تھا اور دوسرے وہ جن کو پورا بیوقوف بنایا گیا. NOCs آئیں، نوٹسز آئے، پھر پبلیکیشنز نیوز پیپرز میں ہوئی. اب ان لوگوں کا کیا قصور جنہوں نے اس پراپرٹی کو ایز این انکروچ پراپرٹی نہیں خریدا؟ ان کے حساب سے وہ پراپرٹی لیگل تھی، لیکن ان کو 10 سال بعد نوٹس آ جاتا ہے کہ یو آر این انکروچر. یہ بھی ایک کوشچن مارک ہے. دوسری جانب لوگوں کا نقصان. جی اس کے اوپر اگر آپ مجھے مکمل کرنے تھے، میرا جو بڑا اسٹرانگ میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ہونا چاہیے، دیکھیں اس میں بھی ہمیں پراپرٹیز کو بائفرکیٹ کر دینا چاہیے. وہ پراپرٹیز جس طرح سروس لین کسی نے اگر کھا لی، تو اگر سروس لین کا رستہ کسی بلڈنگ نے کھا لیا ہے یا اس کو آکیوپائی کر دیا ہے، تو وہ جو رستہ جو پبلک نے جہاں سے گزرنا تھا اور ہر روز گزرنا ہے، وہاں اگر اس طرح کی وائلیشن ہے تو ادھر تو میں سمجھتا ہوں کیونکہ ہر روز جو عام پبلک کے پنش ہوتی ہے، وہاں تو آپ کو سوچنا پڑے گا کہ آپ ڈیمولش کریں. لیکن ایسی پراپرٹیز جہاں پبلک رائٹ آف وے یا پبلک کا جو ایک ڈیلی یوز کے اندر کوئی امپیکٹ نہیں آتا، تو ادھر آپ فائن کر سکتے ہیں. ادھر آپ وائلیشن کو جو ہے جنہوں نے کمٹ کی وائلیشن، ان کو آپ سزا اور بھی طریقے سے دے سکتے ہیں. گرانا اس بلڈنگ کو جو ہے وہ میرے خیال سے کوئی بیسٹ آپشن نہیں ہو. جی تو میں تو نمبر 1 سمجھتا ہوں کہ سو موٹوز رائٹ آف لیگل ڈیفینس لے لیتی ہیں. 2-3 فیزز وہ ختم ہو جاتی ہیں سو موٹو سے. آئی ایم اگین سو موٹوز نہیں ہونے چاہیے. نمبر 2، اگر کوئی وائلیشن ہے تو پہلے آپ دیکھیں کہ کیا فائن کر کے اور آپ لوگوں کو جنہوں نے وہ کمٹ کی ہے وائلیشن، آپ ان کو پنش کر رہے ہیں یا آپ اینڈ یوزر کو پنش کر رہے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انلیگل انہوں نے چیز پرچیز کر دی ہے. تو یہ میرے خیال سے دس از مائی کمپلیٹ آرگیومنٹ آن دس ایشو. جی بالکل بالکل کریکٹ سر. اور یہی جو ہے میجورٹی لوگوں کا بھی سٹانس اس وقت یہی ہے، خاص طور پہ جو سندھ کے شہری ان کا یہی سٹانس ہے کہ جن کو پتہ بھی نہیں تھا وائلیشنز کا، وہ لوگ بھی اس کی زد میں آ گئے، ان کا بھی پیسہ جو ہے اس میں ضائع ہو گیا. کچھ لوگ جو ہے اپنی چھتوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. اس میں اسلام ایریا کے لوگ بھی موجود ہیں. وہ صبح بچے اسکول گئے اور دوپہر کو جب وہ آئے ہیں تو ان کے گھر موجود نہیں تھے. اور اسٹیٹ کی ایک الٹیمیٹ رسپانسبلٹی ہوتی ہے اپنے سٹیزنز کو پروٹیکٹ کرنا. کیا اسٹیٹ فیل نہیں ہو گیا اپنے سٹیزنز کو پروٹیکٹ کرنے میں؟ بالکل بالکل. یہ اگر آپ کسی انلیگل جگہ سے کسی کو ریموو کر رہے ہیں تو پھر آپ نے کیا پلاننگ کی ہے ان کو جو ہے ریپلیسمنٹ رہائش دینے کی؟ کیا اسٹیٹ اتنا ہی جو ہے وہ کرخت ہے، سخت ہے کہ اس کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے جن لوگوں نے وائلیشن کمٹ نہیں کی لیکن جو ایک فراڈ کے اندر پھنس گئے، ان کو آپ نکال کے بے گھر کر دیں اور ود ان ڈیز کر دیں؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس اینگل کو یا اس ایریا کو کورٹ کی ڈیسیجن نے کور نہیں کیا. کریکٹ سر. اور اس کو کور کرنا یہی سر میرا یہی سوال ہے پروونشل گورنمنٹ سے کہ کورٹ نے اس ایریا کو کور نہیں کیا، اور جو لوگ ہیں اب ان کی آخر کون سنے گا؟ نقصان جو ہے وہ کیسے ان کا پورا ہوگا؟ اس پہ سندھ گورنمنٹ کا کیا سٹانس ہے؟ کیونکہ سندھ گورنمنٹ نے تو کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ ہماری وجہ سے یہ سب کچھ کانسیکوینسز نہیں سامنے فیس کرنے کو پڑے لوگوں کو. یہ لوکل گورنمنٹ تھی اس وقت کی، لیکن ابھی اس وقت بھی آپ لوگ گورنمنٹ میں ہیں کہ آپ لوگ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے. بالکل دیکھیں، بالکل وہ ہم نے تو بتا دیا ہے کہ رسپانسبلٹی ہماری نہیں تھی، مگر ہم اپنی رسپانسبلٹی سے جو اب ہے اسے پیچھے نہیں ہٹ رہے. وی آر ٹرائنگ اے لیول بیسٹ کہ وہ بلڈرز اور جو افیکٹیز ہیں، جو الاٹیز تھے، ان کو بٹھا کے ساتھ ٹو کم میوچل انڈرسٹینڈنگ مڈل گراؤنڈ پہ کہیں آ کے جہاں ان کو. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. ناظرین، بریک سے قبل ہم گفتگو کر رہے تھے تاجروں کے حوالے سے، صنعتکاروں کے اور اپوزیشن جماعتوں کے جو کچھ کنسرنز ہیں حکومت کو لے کر. رانا صاحب نے پاکستان مسلم لیگ نون سے یہ کہا کہ سیلز ٹیکس کا معاملہ ہو، FPR کا ہو، نیب کا ہو، اس پر بہت سارے تحفظات ہیں اپوزیشن جماعتوں کو، لیکن وہ اس لیے جو ہے ایڈریس نہ ہو سکے کیونکہ حکومت کا جو رویہ ہے ان کے ساتھ وہ درست نہیں ہے. اس پر میں علی راشد صاحب سے بھی جانوں گی. اور علی راشد صاحب، پیپلز پارٹی کا کیا کہنا ہے اس پر ڈسکریشنری پاورز کے حوالے سے، کہ جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈسکریشنری پاورز ایز پر دی لا درست ہوتی ہیں، لیکن جو ڈسکریشنری پاورز کی کمشنرز کو بات ہو رہی ہے ٹیکس پیئرز کے حوالے سے دینے کی، کیا وہ فیکچوئل ہیں یا ریئلسٹک لگتی ہیں آپ کو؟
نہیں بالکل نہیں. دیکھیں ایک تو اتنے جونیئر آفیسرس کو اسسٹنٹ کلیکٹر آئی تھنک وہ ہوتے ہیں وین دے ایکچولی اسٹارٹنگ آف, ان کی فرسٹ پوزیشن ہوتی ہے, اتنے بڑے وداؤٹ وارنٹس آپ ان کو پرمیشن دے رہے ہیں ٹو گو اینڈ اریسٹ. پھر شوکت ترین صاحب نے آ کے اس کی وضاحت دی کہ جی وہ تو میں اس کو پرسنلی اوور سی کر رہا ہوں گا اور وداؤٹ مائی پرمیشن اور مائی سائننگ اتھارٹی کوئی وارنٹس کی بات تو نہیں پوری ہوگی. میں سنگ انہوں نے بات کی ہے مگر یہ لکھا ہوا تو کہیں نہیں ہے اس میں نا, دس از جسٹ ورڈز, لفظ ہیں نا ان کے کہ جی میں یہ ہے وغیرہ. تو دیکھیں یہ تو بجٹ ان کا جو ہے وہ سب چیزیں آپ دیکھ ہی سکتی ہیں. دیکھیں میں آپ آج کا کیا جب سے بجٹ آیا پچھلے ہفتے کا اخبار اٹھا کے دیکھ لیں, ہر سیکٹر ہر سیگمنٹ ان سے کچھ نہ کچھ اپیل کر رہا ہے, خدا کے واسطے ہم پہ رحم کر دیں, یہ واپس لے لیں, فلانا یہ کر لیں. رحم کی اپیل تو سندھ حکومت سے بھی مستقل کی جا رہی ہے تاجروں اور صنعت کاروں کی طرف سے کہ وہ کانسٹنٹلی جب کووڈ کی تھرڈ ویو آئی تب بھی وہ آپ سے بار بار اپیل کرتے رہے کہ کھول دیجئے کاروبار, ایک طرف لوگوں کی صحتیں جو ہے بچانا درست ہے, پھر اس کے بعد کچھ ان کی پالیسیز کے حوالے سے بھی تھوڑی بہت گفتگو رہی. پالیسی نہیں, وہ سینسٹیو میٹر تھا, ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے ایک طریقہ کار تھا. وہ دے فیلٹ کہ جو ایس او پیز ہیں وہ تو بالکل ڈفرنٹ, نتھنگ ٹو ڈو ود دا بجٹ جو ہم نے پریزنٹ کیا. بجٹ ان کو بہت پسند آیا. ہم نے منیمم ویج 25,000 رکھا ہے, 20,000 انہوں نے فیڈرل پنجاب نے رکھا ہوا ہے. آپ بتا دیں 20,000 میں کوئی اپنا گھر چلا کے دکھا دے. ہم نے تو پھر بھی ہمیں جب کہ انڈسٹری سے کافی بیک لیش آیا کہ جی سندھ میں 25,000 ہے, پنجاب میں 20. ٹھیک ہے میں آپ کو سمپل تھوڑے موٹے بتا دیتا ہوں چیزیں. ٹیچرز پہ انہوں نے اپنا ٹیکس نیٹ وائڈ کر نہیں سکے, بڑھا نہیں سکے. ٹیچرز پہ انہوں نے جو نوبل پروفیشن ہوتا ہے بیچارے ویسے ہی کتنے کماتے ہیں, ٹیچرز پہ ٹیکس لگا دیا. ایک بچوں کے دودھ پہ انہوں نے ٹیکس لگا دیا. آرٹیفیشیل سویٹنر ہیلتھ ایک اتھارٹی ہوتی ہے ایسوسیشن, انہوں نے بھی ایک یہ ٹیکس کی بات آپ کر رہے ہیں. پیٹرول دیکھیں مین ان کا ان نٹ شیل ان کا جو بجٹ آیا ہے نا اس میں پیٹرول, ویٹ, آٹا, شوگر, یہ 4 چیزیں مہنگی ہو جائیں گی. ٹھیک ان نٹ شیل. انفلیشن مزید ہے اور فوڈ انفلیشن اور بڑھ جائے. اچھا سیلز ٹیکس میں آتا ہوں, دیکھیں ہوتا ہے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسز. آپ کو انکم پہ ٹیکس لگانا چاہیے, جو جتنا کما رہا ہے اس آمدنی پہ ٹیکس ہونا چاہیے. انڈائریکٹ آپ ٹیکسز, سیلز ٹیکس 17% جو میرے دوست کہہ رہے تھے انہوں نے کرا ہوا ہے وچ از ہائیسٹ ان دی ورلڈ. اس کا مطلب یہ ہے کہ 17% اگر دودھ پہ ٹیکس ہے تو ایک غریب کا بچہ جو دودھ خریدتا ہے وہ بھی اتنا ہی ٹیکس دے رہا ہے جتنا ایک امیر کا بچہ خریدتا ہے. سو وچ از انفیئر. جی اسی کو کنٹینیو آگے کرتے ہیں. اور رانا صاحب آپ سے میں جانوں گی سیلز ٹیکس کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے. پاکستان میں جو عوام ہے اس کو ڈائریکٹ ٹیکسز اور انڈائریکٹ ٹیکسز دونوں دینے پڑتے ہیں, اور انڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں وہ عوام کی پاکٹ کے اوپر بہت بڑا جو ہے ایک امپیکٹ کریٹ کرتے ہیں. انفیکٹ بہت سارے جو باہر کے ممالک ہیں وہ بھی جب پاکستان آتے ہیں تو وہ ڈر اور خوف کا شکار ہو جاتے ہیں. فار انسٹنس اگر ہم موبائل کارڈز کی بات کریں اور یا پھر جنرلی پتی کے اوپر بھی ٹیکس دیکھ لیں, ریسٹورینٹ پہ جا کے جی ایس ٹی دیکھ لیں, تو جو اتنا سارا ایک ریٹرن لیا جاتا ہے عوام سے اس کو تو کبھی بھی لگایا نہیں گیا انفارچونیٹلی. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ پاکستان کی بدترین صورتحال میں رہا ہے پچھلے 3 سالوں میں, کیونکہ جب ہماری حکومت تھی تو ہم نے ٹیکس کلیکشن کو جو ہے وہ آن ایوریج 20% ہر سال بڑھایا, اور 1.9 ٹریلین سے ہم تقریباً 3.9 ٹریلین پہ ٹیکس کلیکشن کو لے کے گئے. لیکن پچھلے 3 سالوں سے ٹیکس کلیکشن نہیں بڑھی, یعنی کہ صرف 15 سے 18% بڑھی, اور ابھی 3 سال بعد 4.6 ٹریلین پہ ٹیکس کلیکشن آئی, یعنی کہ 40% روپے کو ڈی ویلیو کرنے کے بعد 30% 3 سالوں میں انفلیشن کے بعد صرف 15% ٹیکس کلیکشن بڑھنا ایک نہایت ہی کمزور اور بدترین پرفارمنس ہے. اور یہ حکومت بدقسمتی کے ساتھ جو ٹیکسز ہیں وہ انڈائریکٹ ٹیکسز کے اوپر ریلائی کر رہی ہے. دیکھیں میرے دوست نے بھی ابھی جس طرح انہوں نے ایکسپلین کیا کہ انڈائریکٹ ٹیکسز یا جو سیل ٹیکس ہے وہ کم انکم والے آدمی پہ بھی اتنا ہی لگنا ہے اور زیادہ انکم والے آدمی پہ بھی اتنا ہی لگنا ہے. یعنی کہ جو کم انکم والا ہے اس کی ایز اے پرسنٹیج ٹیکس وہ زیادہ دیتا ہے کہ اس کی آمدن کا زیادہ حصہ ٹیکس کے لیے چلا جاتا ہے, اور جس کی زیادہ آمدن ہوتی ہے اس کو وہ کم پڑتا ہے. تو سیل ٹیکس از اسینشلی اے ٹیکس آن دا پور, یہ غریب کو ٹیکس کرنا ہے, اور حکومت کی ساری ریلائنس سیل ٹیکس پہ ہے, اور حکومت جو ہے وہ چھوٹ دے رہی ہے, امیروں کو چھوٹ دے رہی ہے, انکم ٹیکس کے اوپر ریلیف دے رہی ہے, اور وہاں جو ہے وہ اس کا فوکس نہیں ہے. اور غریبوں پہ ٹیکس لگانا, جس طرح ابھی دودھ کے اوپر ڈیری پہ انہوں نے لگا دیا, انہوں نے چینی کے اوپر جو ہے
وہ ریٹیل پہ ٹیکس لگایا تو چینی مہنگی ہونے جا رہی ہے. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ جو بدترین جو صورتحال وہ یہ ہے کہ یہ حکومت خسارے پہ خسارہ ریکارڈ خسارہ کر رہی ہے. یعنی کہ پچھلے 3 سالوں میں جو فیڈرل ڈیفیسٹ ہے, یعنی کہ آمدن فیڈرل حکومت کی آمدن اور اخراجات, اس میں 10,000 ارب کا فرق ہے. یعنی کہ 10,000 ارب حکومت کے پاس جو آمدن نہیں تھی اس نے اس سے اضافی خرچ کیا, تو وہ پیسہ چھاپ کے منی پرنٹنگ کے تحت وہ جو ہے اس کو کور کر رہی ہے یا بوروئنگ سے کور کر رہی ہے, تو اس سے بھی منی سپلائی کو بڑھانے سے انفلیشن بڑھتی ہے. تو یہ دوبارہ اس سال کا بھی ٹارگٹ انہوں نے 3400 ارب خسارے کا رکھا ہے, اور انفلیشن کا ٹارگٹ 8.2% رکھا ہے. یہ 2500 سے 3000 ارب روپیہ پرنٹ کر رہے ہیں ہر سال, منی سپلائی میں اضافہ کر رہے ہیں. تو یہ ایک انفلیشنری بجٹ ہے, یہ انفلیشن کو مزید پھیلائے گا. پیٹرول کے اوپر تو 25 سے 30 روپے لیوی کی مد میں انہوں نے بڑھانا ہی ہے. ابھی تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ جو انہوں نے IMF سے کمٹمنٹ کی ہے بجلی کے اوپر کے 5 روپے بجلی کے نرخ بڑھانے, وہ بڑھاتے ہیں یا نہیں بڑھاتے, یا آگے والا ٹائم بڑھائے گا, لیکن وہ سستی نہیں ہونے جا رہی. گیس سستی نہیں ہونے جا رہی, ٹھیک ہے, گیس بھی مہنگی ہونے جا رہی. ٹھیک ہے رانا صاحب, آپ کا پوائنٹ میرے پاس آ گیا. پاکستان مسلم لیگ نون سے بہت بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اللہ حافظ. علی, جس طرح ایک ریسنٹ اسٹیٹمنٹ ہے, صنعت کاروں نے گیس کی اچانک بندش کو کراچی کی انڈسٹری کے خلاف سازش قرار دے دیا. آخر کس کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں, کس کی سازش ہو سکتی ہے, کیا کہیں گے آپ اس پر؟ یہ اوبیسلی وفاق کی ہے, بالکل فیڈرل گورنمنٹ کی, اور کس کی ہو سکتی ہے. یہ ادارہ ہی فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر ہے, تو اوبیسلی ان کی ہے. اور یہ سندھ کے ساتھ دیکھیں, ہم تو ہمیشہ سندھ, کراچی, سب کی, کیا انڈسٹریلسٹ سیٹسفائیڈ ہیں سندھ حکومت سے؟ سندھ حکومت سے سیٹسفائیڈ ہیں, یہ ان سے سیٹسفائیڈ نہیں, وفاق سے نہیں. دیکھیں نا, وہ پانی سندھ کا روک رہے ہیں, گیس سندھ میں ایشوز ہو رہے ہیں, انڈسٹری سندھ کی افیکٹ ہو رہی ہے. تو اوبیسلی اٹ از بگ کویسچن مارک کہ ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے سندھ سے. پھر وہ کہتے ہیں آپ صوبائی صوبوں کی بات کرتے ہیں, آپ پاکستانیت کی بات نہیں کرتے. مگر ایسا ٹریٹمنٹ آپ کریں گے ایک چھوٹے صوبے کے ساتھ جو آپ کا 70% ریونیو کما کے دیتا ہے, وہ انڈسٹریلسٹ جو کما کے آپ کو دیتے ہیں, جس کی وجہ سے پاکستان چلتا ہے. لیکن علی, اس پر حال ہی میں جب بجٹ سندھ حکومت کا جب بجٹ ریلیز ہوا, اس پر ایک انڈسٹریلسٹ جو گفتگو کر رہے تھے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی سے ہم سیٹسفائیڈ نہیں ہیں بجٹ کے حوالے سے. کچھ ڈیلی ویجز کے اوپر اور ڈیلی ویجز کے حوالے سے بھی انہوں نے کچھ گفتگو کی, جو کہ اوبویسلی ان کے اگینسٹ بھی کچھ لوگ بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایک نمبر سیٹ کیا گیا ہے وہ اس لیے ڈیلی ویجز کے لیے ہمارے لیے انافورڈیبل ہے, کیونکہ ساری چیزیں یہاں پہ کراچی میں کمپیریٹیولی مہنگی پڑ رہی ہیں ایک صنعت کار کو کمپیریٹیولی جو دوسری انڈسٹریز میں پڑ رہی ہیں. اور بھی کچھ انہوں نے کنسرنز ریز کیے. ان کے کنسرنز بالکل ویلڈ ہیں, اس میں ہم ڈسکشن میں ہیں. مگر دیکھیں ہمارا انٹینشن دیکھیں وائی. ہم نے تو عوام کو, ہم نے کسی انڈسٹریلسٹ کو, ہاں ہم نے امیر کا نہیں سوچا, یا ہم نے غریب عوام کو سوچا کہ جی منیمم ویج ان کی 25, پورے پاکستان میں 20,000 ہے, ہم نے 25,000 رکھنے کا کہا. ہم نے اس لیے غریبوں کا سوچا, اس لیے ہم عوامی پارٹی اور ہم عوام کا سوچتے ہیں. بالکل ہمارے دوست جو ہیں انڈسٹریلسٹ ہیں, ٹریڈرز ہیں, ہوئے ناراض, کہہ رہے ہیں کہ جو مزید ٹیکسز اور باقی کی جو چیزیں لاگو کی گئی ہیں سندھ میں, وہ ہمارے لیے مشکل ہے. تو کیا ان کے اوپر آپ کچھ کمی بیشی کریں گے؟ ہاں, اس میں جہاں ہم سے ہو سکے گا کریں گے. مگر جو ہمارا پرائم آبجیکٹو ہے عوام کو روٹی کپڑا مکان, وہ ہمارا موٹیو ہے, اس لیے ہم نے. ٹھیک ہے. ایڈوکیٹ حسان صابر صاحب بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے, PSP سے. آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. السلام سر. پروگرام میں ہم گفتگو کر رہے ہیں اس وقت صنعت کاروں کے حوالے سے. جو ان کا ایک سٹانس ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ گیس اچانک بندش جو کراچی میں ہو رہی ہے, اس کی بیسیکلی جو وجہ ہے کہ انڈسٹری کے خلاف یہ سازش ہے. آخر یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ کیا یہ وفاق کی طرف ہی اشارہ ہے, یا سندھ حکومت کے ساتھ کچھ پرابلمز چل رہی ہیں اس وقت؟ دیکھیے, حکومتوں کے مابین, چاہے وہ وفاق میں ہو, صوبے میں ہو, ان کے اندر اگر درمیان میں کوئی رفٹ ہے تو اس کا جو ازالہ ہے وہ صنعت کار سے یا عوام سے نہیں کیا جانا چاہیے. وفاق ذمہ دار جن اداروں کی ہے, اور وہ اگر ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں تو یہ وفاق کی ناکامی ہے. اور اگر سندھ حکومت اپنے شہریوں کے لیے آواز بلند نہیں کر پاتی تو ان کی بھی ناکامی ہے. کراچی انڈسٹریل ہب ہے, کراچی کے
अंदर जितनी सनतें हैं पूरे पाकिस्तान में, इसके अलावा और कहीं नहीं है। कराची, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, 70%, 67-70% जो है रेवेन्यू कराची से जो है वो रिकवर किया जाता है, लेकिन कराची को इस सहूलतों से जो है वो बिल्कुल फारिग रखा गया है। देखिए, इस वक्त जो गैस है वो गैस भी सिंध से ही प्रोड्यूस हो रही है सबसे ज्यादा, और सिंध की गैस जो है वो कराची तक पहुंचने से पहले ही जो है वो और जगहों पर डिस्ट्रीब्यूशन उसकी चल रही है। ये जो कादरपुर का जो प्लांट है, जो गैस की डिगिंग और गैस की डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, इससे मिलती है इंडस्ट्रीज को गैस, लेकिन वो गैस प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही। ये सिर्फ इंडस्ट्रीज नहीं, कमर्शियल और ये जितने रेजिडेंशियल एरियाज हैं इन सबको भी गैस की फराहमी मुनक़ता है। कराची के शहरी इलाके जहाँ पर लोग रह रहे हैं डिफेंस के एरियाज के अंदर, गैस जो है वो पिछले कई दिनों से, कोई हफ्ते से ज्यादा हो गया कि उन एरियाज के अंदर गैस नहीं है। अब ये जितने कराची की पोस्ट लोकेलिटीज है जहाँ पर लोग इस वक्त बिजली के लिए, गैस के लिए, पानी के लिए हर तरफ से परेशान है, तो ये देखिए दोनों हुकूमतों का काम है। वोट लेने तो दोनों ही आते हैं अवाम के पास, वो जो वफाक में भी हुकूमत बना के बैठे हैं, 14 MNA उनके कराची से हैं, और सर लेकिन पीपल्स पार्टी का इसके ऊपर स्टांस ये है कि क्योंकि गैस जो है ऑब्वियसली ये एक वफाक का डोमेन है, तो ये क्वेश्चनेबल वफाक है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से, या फिर जो भी इशूज हो सनतकारों के वो वफाक की तरफ ही इशारा करें। क्या इस पे सिंध हुकूमत जो है कुछ बेहतरी इसमें ला सकती है, या सिंध हुकूमत क्वेश्चनेबल हो सकती है? देखिए, ये जो काउंसिल